یہ کائنات چھپاتی نہیں ضمیر اپنا، یہ کائنات چھپاتی نہیں ضمیر اپنا، کہ ذرے ذرے میں ہے ذوق آشکارائی۔ تشریح: کائنات کے باطن یا دل میں جو کچھ موجود ہے وہ اسے چھپا کر نہیں رکھتی بلکہ اسے ظاہر کرتی رہتی ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ کائنات کو اپنے آپ کائنات کے ایک ایک ذرے میں اپنے آپ کو ظاہر کرنے کی لذت اور چاشنی موجود ہے۔ شعر نمبر 5، وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہے بے داغ ضرب ہے کاری۔ تشریح: جوانوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ وہی جوان قبیلے کے ہر شخص کے لیے پیارا اور ہر شخص کے لیے دل عزیز ہو سکتا ہے جس کی جوانی عیب سے پاک اور گناہ سے پاک ہو، جو متقی ہو، اور اس کا ہر وار جو باطل پر لگاتا ہے اور ہر چوب جو شیطان پر مارتا ہے وہ شدید کارگر نتیجہ خیز ہوتا ہے۔ عہد حاضر بے حیا ہے، عہد حاضر کی تعلیم بے حیائی سکھاتی ہے۔ اللہ تمہیں اس بے حیائی سے بچائے اور ایک صحیح مرد مومن کے بیٹے کی طرح رکھے، یعنی ایک پاک باز اور قوت و شجاعت والا۔ شعر نمبر 6، باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے، باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے، شرکت میان حق و باطل نہ کر قبول۔ باطل اور کفر ایک خدا کے بجائے زیادہ خداؤں کو پسند کرتا ہے، جبکہ سچائی یا حق صرف ایک خدا کو پسند کرتا ہے اور اس کے ساتھ کسی کی شرکت کو قبول بھی نہیں کرتا۔ اس لیے اے مسلمان، تو بھی حق اور باطل کے درمیان اشتراکیت اور میل جول کو پسند نہ کر، ہمیشہ حق کو باطل سے الگ رکھ اور ہمیشہ حق کے ساتھ رہ، چاہے تمہارے عقل لاکھ کہے کہ اس میں یہ نقصان ہے اور وہ نقصان ہے، اور ہمیشہ باطل کو پیچھے رکھ، چاہے تمہاری عقل لاکھ کہے کہ اس میں یہ فائدہ ہے اور وہ فائدہ ہے۔ عقل کے بجائے ہمیشہ عشق کو پیش نظر رکھنا، اسی میں حقیقی زندگی ہے۔ شعر نمبر 3، اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن، اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن، جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا۔ تشریح: اے اشیاء ظاہر کو اپنی نظر سے دیکھنے والوں، دیکھنے کا ذوق، لذت اور چاشنی بڑی اچھی چیز ہے، لیکن اشیاء ظاہر کو دیکھنا اور ان کی حقیقت سے آگاہ ہونا یہ دیکھنا نہیں ہے۔ دیکھنا تو وہ ہے کہ ایک آدمی اس اشیاء کے ظاہر کو دیکھتا ہو اور اس کے باطن کو بھی دیکھ لے، کیونکہ کسی چیز کا اچھائی یا برائی کا اصل پتہ اس کی حقیقت سے چلتا ہے، نہ کہ ظاہر۔